رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جو فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد عرش کے ارد گرد اپنی پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ فرشتے ایمانداروں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں: اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی، اے مالک تو ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے ان کو بچا لے۔ اے ہمارے رب، انہیں ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں، ان کی اولاد میں سے بھی جو صالح ہیں ان کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ بلا شبہ تو ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے، اور انہیں برائیوں سے بچا لے۔ اور اس روز تو نے برائیوں سے بچا لیا تو گویا تو نے ان پر اپنی رحمت کر دی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔
آیت نمبر 7 تا 9 سورہ المومن۔ معزز سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بہت بشارتیں، بہت خوشخبریاں رکھی ہیں۔ دنیا کے اندر کسی بھی ملک کا بادشاہ، کسی قوم کا سردار، کسی علاقے کا رہبر اس قدر اپنے رعایا سے رحمت کا معاملہ نہیں رکھتا جس قدر میرا رب اپنے بندوں سے رکھتا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑے سے بڑا سردار ہو، اس کی بھی کچھ حدود اور قیود ہوتی ہیں۔ ان حدود اور قیود سے جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کو وہ پکڑ لیتا ہے اور ان پر گرفت کرتا ہے۔ لیکن میرا مالک ایسا ہے کہ کمال اس کی رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور کمال اس کی رحمت ہے اپنے حقیر اور گناہگار بندوں کے ساتھ، کہ وہ فرماتا ہے کہ میرے ہاں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ تم جتنے مرضی ہے جرائم کر لو، جتنے مرضی ہے تم سے جرائم سرزد ہو جائیں، تو ایک چیز میں نے تمہارے لیے رکھ دی ہے، اگر اس چیز کو اپنا لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دینا ہے، اور میں نے پوچھنا بھی نہیں ہے کہ یہ تو نے کیا کیوں ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے؟ وہ توبہ ہے۔ دو چیزیں یاد رکھیں، یہ ہم معنی استعمال ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک چیز ہے استغفار اور ایک چیز ہے توبہ۔ استغفار کہتے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے گناہ کر لیے، جو اس سے پہلے آپ سے سرزد ہو گئے، ان پر استغفار کرنا کہ اللہ میرا وہ گناہ تھا، وہ گناہ تھا، وہ گناہ تھا، اس پر استغفار کرنا۔ اور توبہ یہ ہے کہ جو اب ہوں گے یا آئندہ ہو جائیں گے ان سے اللہ میں رجوع کرتا ہوں، ان سے میں توبہ کرتا ہوں، تاکہ تو پہلے والے بھی معاف کر دے اور بعد والے بھی معاف کر دے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو، اور پھر دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ میرے رب نے قرآن پاک کے اندر میں نے جو تلاش کیا، مجھے جو ملا، یا اس سے بے پناہ اور زیادہ ہوں گے، لیکن مجھے جو چیزیں ملی کہ توبہ کے فوائد اور ثمرات اتنے ہیں کہ اگر وہ ہم دیکھ لیں اور وہ ہم جان لیں تو آپ یقین جانیے کبھی بھی ہم توبہ کے معاملے میں تساہل سے کام نہ لیں۔ گناہ ہو فوراً توبہ، گناہ ہو فوراً توبہ، ہمیں پتہ لگ جائے گی اس کا فائدہ کیا ہے۔ گناہ تو ہوتا ہے انسان سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، فرمایا بنی آدم میں ہر شخص خطا کار ہے۔ وہ دنیا کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے خطا نہیں ہوئی۔ خطا کار تو سارے ہیں، خطا کار تو سارے ہیں، خطا ہوگی، لازمن ہوگی، دن میں بھی ہوگی، رات میں بھی ہوگی، اندھیرے میں ہوگی، اجالے میں ہوگی، انجانے میں ہوگی، جان بوجھ کر ہوگی، خطا تو ہوگی۔ لیکن خطا کا میرے اللہ نے حل رکھ دیا ہے کہ آپ سے خطا ہو گئی ہے، اب خطا پر خطا کرتے جاؤ اور معافی نہ مانگو۔ فرمایا یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ خطا ہو گئی معافی مانگ لو، خطا ہو گئی معافی مانگ لو، دن کو ہوئی دن کو معافی مانگو، رات کو ہوئی رات کو معافی مانگو، اندھیرے میں ہوئی اندھیرے میں معافی مانگو، اجالے میں ہوئی اجالے میں معافی مانگو، سفر میں ہوئی سفر میں معافی مانگو، حضر میں ہوئی حضر میں معافی مانگو، جہاں کہیں تم سے گناہ ہوتا ہے وہی معافی مانگ لو۔ میرے رب نے فرمایا کہ بس تم معافی مانگو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم بخشش طلب کرو گے میں تمہیں بخش دوں گا، میں اس سے دیر نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خاص رحمت اور توبہ کے ثمرات دیے۔ ان میں سے چند ثمرات جو میں آپ کے لیے لایا ہوں ان کو ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی بات، توبہ یہ شیوہ پیغمبری ہے، انبیاء کا یہ طریقہ کار ہے کہ انبیاء کیا کرتے ہیں
اگر انبیاء سے بتقاضۂ بشریت کوئی معاملہ سرزد ہو گیا تو نبیوں نے کیا کیا؟ فوری طور پر توبہ کر لیا. یہ نبیوں کا مشن ہے. اہل ایمان انبیاء کے مشن کو دیکھتے ہیں، انبیاء کے شیوے کو دیکھتے ہیں، انبیاء کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں کہ نبیوں کا کیا طرز عمل تھا. نبی کا کیا طرز عمل ہے قرآن پاک نے بیان کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی. حضرت آدم سے خطا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم نے اللہ سے فوراً توبہ کی. اور توبہ کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ آپ کے والد گرامی، ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام خطا تو ہو گئی، لیکن خطا کے بعد وہ خطا پر ڈٹے نہیں ہیں. خطا کے بعد خطا کے لیے انہوں نے بہانے نہیں تلاش کیے، عذر نہیں تراشے. خطا ہو گئی، خطا کے بعد فوری طور پر اللہ سے رجوع کر لیا. اب دیکھیں دو کردار ہیں یہاں پر. ایک کردار ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اور ایک کردار ہے یہاں پر شیطان لعین کا. شیطان نے کیا کیا؟ خطا اس سے بھی ہوئی، خطا اس سے بھی سرزد ہوئی، تو اس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر. توبہ وہ کر لیتا، توبہ کا دروازہ تو اس کے لیے بھی کھلا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ ابا، انکار کر دیا. واستکبر، تکبر کیا، اس نے غرور کیا، اپنی غلطی پہ ڈٹ گیا، اپنی غلطی پر اترانے لگا، اپنی غلطی پر ہیلے بہانے تراشنے لگا. انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ تو مجھے کہتا ہے معافی مانگ، میں کیوں معافی مانگوں؟ یہ مجھ سے کم تر ہے، میں اس سے برتر ہوں. یہ مجھ سے کمزور ہے، میں اس سے طاقتور ہوں. یہ مجھ سے نیچ ہے، میں اس سے بہت بلند ہوں، اس لیے میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا یا اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اب یہاں پر پیغمبر کا کردار کیا ہے کہ خطا ہو گئی تو پیغمبر نے اللہ سے معافی طلب کر لی. اور ادھر شیطان کا کردار کیا ہے کہ غلطی ہو گئی، اس نے کیا کیا؟ بہانے تراشے. اس نے کیا کیا؟ اس پر دلیلیں تراشی. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. یاد رکھیں گناہ کرنے کے بعد گناہ ہو جاتا ہے. گناہ کرنے کے بعد دو کردار ہمارے سامنے ہیں. ایک کردار حضرت آدم کا اور دوسرا کردار شیطان ملعون کا. حضرت آدم کے کردار کو دیکھیں، یہ شیوہ پیغمبری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راستے میں چلتے ہوئے قتل ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی. انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، قتل ہو گیا، انجانے میں ہوا، نہ چاہتے ہوئے ہو گیا. مارنا اس لیے نہیں تھا کہ قتل ہو جائے، اللہ مکہ لگ گیا، بندہ مر گیا. اب اللہ تیرے سامنے میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. یہ پیغمبر کا شیوہ ہے. حالانکہ وہ گناہ انجانے میں ہوا تھا، آپ کا ارادہ یہ قتل نہیں تھا، لیکن مکہ لگ گیا، بندہ مر گیا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فوری طور پر اللہ سے رجوع کر لیے. ادھر ایک اور کردار ہے پیغمبروں میں حضرت یونس علیہ السلام کا. حضرت یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہوئے، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور سمندر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور سمندر میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو پھر کیا تھا؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ تھا توبہ استغفار کہ اللہ تو پاک ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اقرار ہے کہ میں نے خطا کرنی ہے، میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھ سے ہو گیا ہے معاملہ، اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر یہ میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر مجھے نہ پکارتا، استغفار نہ کرتا، توبہ نہ کرتا، کل قیامت کے دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جاتا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. فرمایا کہ قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ میں ہم رکھتے. لیکن توبہ اتنی بڑی چیز ہے، استغفار اتنی بڑی چیز ہے، یہ رجوع اللہ اتنی بڑی چیز ہے، انابت اللہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر رحمت کی، ایک دو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور پھر قوم واپس وہی عطا کی اور نبوت کے منصب سے بھی دوبارہ سرفراز کر دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو پیغمبروں کا معاملہ ہے کہ پیغمبر سے غلطی ہو جائے فوری طور پر رجوع کرتے ہیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا توبہ سے حاصل ہو جاتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے. توبہ سے، گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، توبہ سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اب گناہ کیا ہے، اللہ ناراض ہے،
اللہ راضی کیسے ہوگا, اس کی رضا کیسے ملے گی؟ فرمایا تم توبہ کر لو, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اور اس کا واقعہ ایک موجود ہے حدیث کے اندر. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنا سامان لے کر جاتا ہے, گھوڑا اس کے پاس ہے, زاد راہ اس کے اوپر لدا ہوا ہے, اور وہ نکل رہا ہے اپنی منزل کی طرف. جنگل میں گیا, وہاں پر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے, سستانے کے لیے اپنے گھوڑے کو جو ہے باندھا درخت کے ساتھ, اور خود وہاں پر لیٹ گیا. جب اٹھا تو دیکھا تو یہاں پر نہ گھوڑا ہے, نہ زاد راہ ہے, نہ کچھ بھی نہیں. اب پریشان ہو گیا کہ کھاؤں کیا, پانی بھی چلا گیا, کھانا بھی چلا گیا, گھوڑا سواری بھی چلی گئی. اب وہ وہیں پر بیٹھ جاتا ہے مرنے کے لیے, موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. اتنی دیر میں کچھ دیر گزرتی ہے تو اس کا گھوڑا ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتا ہے, اور اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, اور اتنا خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کہ اس کے منہ سے وہ الفاظ نکل جاتے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے, وہ الفاظ اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ بندہ اپنے گھوڑے کے ملنے پر خوش ہوتا ہے, زندگی نہیں ملنے پر خوش ہوتا ہے, اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے. اللہ کی رضا ملتی ہے. جب آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تو نے گناہ کر کے ناراض کیا, توبہ کر کے راضی کر لے. تو توبہ سے اللہ کی رضا ملتی ہے. تیسری بات فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بخشش کا ظہور توبہ کے اندر ہوتا ہے, کہ اللہ کتنا معاف کرتا ہے, کتنا اللہ معاف کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے, گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. پھر گناہ ہوتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر اللہ معاف کر دیتا ہے. پھر گناہ کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر معاف کر دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ کتنی مرتبہ توبہ کرے اور کتنی مرتبہ گناہ کرے اور کتنی مرتبہ توبہ کرے؟ تو فرمایا کہ جب تک تم توبہ سے نہیں تھکو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے سے نہیں تھکتا ہے. تم توبہ کرتے رہو, معاف کرتا رہے گا. تم توبہ کرتے رہو, معاف کرتا رہے گا. اس کی شان بخشش جو ہے, اس کی کریمی جو ہے, اس کی رحیمی کا یہاں پر ظہور ہوتا ہے کہ کتنا کریم ہے, مہربان, کتنا عظیم ہے وہ مہربان. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خود فرما رہا ہے, لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اے ابن آدم اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین کا خلا بھر جائے. زمین کا خلا کتنا بڑا ہے, شرق و غرب, شمال اور جنوب, اس کے درمیان کتنا بڑا خلا ہے. تیرے گناہوں سے اگر زمین کا خلا بھر جائے اور تو میرے سامنے آئے, آ کر مجھ سے معافی مانگے, توبہ کرے, استغفار کرے, ندامت کے آنسو بہائے, یہ کہے اللہ غلطی ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لغفرت لک ولا ابالی, میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا, مجھے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا ہے کہ میں نے تجھے معاف کیوں کیا. دنیا کے اندر تو کئی لوگ ایسے ہیں جن کو معافی ملتی ہے, ساری دنیا پوچھتی ہے کہ آپ نے کیسے معاف کر دیا ہے, اس کو معاف نہیں ہونا چاہیے تھا. چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں, لیکن میرے رب کا کمال یہ ہے, میرے رب کی عظمت یہ ہے, میرے رب کی شان یہ ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ مجھے تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے کہ میں نے کیوں معاف کیا ہے. تو لہٰذا شان بخشش کا ظہور, شان کریمی کا ظہور, اس کی بخشش کی جو شان ہے اس کا ظہور توبہ کے اندر ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے یہ توبہ سے پتہ چلتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائی. حالانکہ یہ تو گناہ کرنے والا ہے, تو گناہ کرنے والے کے لیے خوشخبری کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن فرمایا التائبون الحامدون الحامدون. آگے پوری آیت نقل کرنے کے بعد فرمایا وبشر المؤمنین, فرمایا کہ یہ جو توبہ کرنے والے ہیں ان سے ان کو بشارت دیجئے. کس چیز کی بشارت دیجئے؟ ان کو بشارت دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. گناہ تو ہو گیا نا, لیکن گناہ کے بعد یہ توبہ کرنے والے ہیں. وبشر المؤمنین, فرمایا کہ ان کے لیے بشارت ہے, اہل ایمان ہے. یہ توبہ کرنے سے ایمان ضائع نہیں ہوتا, توبہ کرنے سے ایمان بچ جاتا ہے, توبہ کرنے سے اللہ کا غضب دور ہو جاتا ہے, توبہ کرنے سے اللہ کی رحمتیں امنڈ آتی ہیں, توبہ کرنے سے بندے کا وہ عہدہ بحال ہو جاتا ہے جو اس سے چھینا گیا ہے. تو فرمایا کہ وبشر المؤمنین, ان کو اہل ایمان کو بشارت دیجیے. اسی طریقے سے توبہ کرنے والے, جو توبہ کرنے والے ہیں ان کو ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی, فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہ ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. دو فرشتے دنیا کے اندر سب سے عظیم ترین فرشتے, سب سے عظیم ترین فرشتے فضیلت کے لحاظ سے وہ فرشتے ہیں جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ کا عرش جنہوں نے اٹھایا ہے طاقت میں بھی سب سے زیادہ,
طاقت میں بھی سب سے زیادہ اور عظمت میں بھی سب سے زیادہ یہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. اور یہ 8 فرشتے، یہ 8 فرشتے، اور پھر اللہ کے عرش کے ارد گرد کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب تک کائنات رہے گی اس وقت تک اللہ کے عرش کے ارد گرد وہ طواف کر رہے ہیں، اللہ کے عرش کے ارد گرد وہ پھر رہے ہیں. اب ان کا وظیفہ کیا ہے؟ وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ اہل ایمان کے لیے جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہ فرشتے جو سب سے عظیم ہیں، سب سے طاقتور ہیں، وہ معصوم ہیں، اللہ کے سب سے برگزیدہ ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں. اہل ایمان اگر توبہ کرتے ہیں تو وہ فرشتے، وہ جو سب سے عظیم فرشتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں. استغفار کیا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے اللہ تیری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے. ان کو پتا ہے کہ اللہ کو کیسے پکارنا ہے. اللہ تیری رحمت سب سے زیادہ وسیع ہے. وعلماً، اللہ تیرا علم بھی سب سے زیادہ وسیع ہے، تو جانتا ہے کس نے کہاں پر کیسے کس حالت میں گناہ کیا ہے. فاغفر للذین تابوا، فاغفر للذین تابوا، فاغفر للذین تابوا. فرمایا اے اللہ ان لوگوں کی بخشش کر دے جو تجھ سے بخشش طلب کرنے والے ہیں، جو تجھ سے معافیہ مانگتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ان فرشتوں کی کسی دعا کو رد نہیں کرتا. کیوں؟ وہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں، اللہ ان کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے. یہ اللہ کے بندو کتنی عظیم خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں، جو اللہ سے رجوع کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، جو یہ بات کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اللہ ہو گیا ہے، اللہ تو معاف کر دے. تو فرشتے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. وَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، اے اللہ ان کو بخش دے جو توبہ کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو کسی صورت میں رد نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ توبہ کون کرے گا؟ گناہگار کرے گا. گناہگار سے اللہ محبت کر رہا ہے. کیوں؟ کہ وہ توبہ کر رہا ہے. اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر توبہ ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کریں گے، اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی. اسی طریقے سے فرمایا توبہ کرنے والا، اس کو ایک اور فائدہ حاصل ہوتا ہے. ہمارے جسم کے اندر ایک عضو ہے جس کو دل کہا جاتا ہے. جب ہم نیکی کرتے ہیں اس کے اوپر ایک سفید نقطہ پڑتا ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں اس پر ایک کالا نقطہ پڑتا ہے. بعض اوقات بندہ گناہ کرتا رہتا ہے توبہ نہیں کرتا. وہ جو کالا نقطہ ہے وہ زیادہ ہوتے پورے دل کو وہ کیا کرتا ہے؟ سیاہ کر دیتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مور لگا دیتے ہیں کہ اب اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اب اس پر ہدایت کے دروازے بند ہو گئے. کیوں؟ کہ گناہ کرتا رہا توبہ نہیں کی، گناہ کرتا رہا توبہ نہیں کی. لیکن ایک اور بات فرمایا اگر اس نے گناہ کیے ہیں، دل کالا ہوتے پھر اس کو خیال آ گیا کہ میں نے تو توبہ کرنی ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے. فرمایا اے اللہ سے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سیاہ دل کو سفیدی میں بدل دیتے ہیں. سیاہ دل جو ہے سفید ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس نے توبہ جو کر لی ہے، رجوع جو کر لیا ہے. تو رجوع کی بات آ گئی تو بات ہی ساری ختم ہو گئی. تو فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. جن لوگوں کا یہاں تک معاملہ پہنچ جائے اگر وہ بھی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے فرمایا خوشگوار پرسکون زندگی. ہر بندہ چاہتا ہے خوشگوار زندگی ہو، پرسکون زندگی ہو، پرامن زندگی ہو. اس کی بشارت اللہ نے دی ہے توبہ کرنے والوں کو. فرمایا وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا. فرمایا جب تم اللہ سے توبہ کرتے ہو، رجوع کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہترین خوشگوار خوبصورت زندگی دیتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کے الفاظ بھی ہیں کہ ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیتے. لوگ فخر کرتے ہیں یار اتنی اچھی زندگی، اتنی پیاری زندگی، اتنی خوبصورت زندگی، لوگ فخر کرتے ہیں اس پر. اور یہ کیوں حاصل ہوتی ہے؟ یہ توبہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے. جب آپ توبہ کرتے ہیں اللہ زندگی کو خوشگوار بنا لیتا ہے،
پرامن بنا لیتا ہے، پرسکون بنا لیتا ہے، اور الی اجل مسمى کب تک بناتا ہے؟ اس وقت تک بناتا ہے جب تک موت نہیں آ جاتی۔ وَكُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور فرمایا کہ اس کو فضیلت بھی اللہ دے دیتا ہے، کیوں؟ کہ وہ توبہ کر رہا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کئی قسم کے انعامات سے بھی نواز دیتا ہے، کیوں؟ کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ تو یاد رکھیں، خوشگوار زندگی، پرسکون زندگی، بہترین زندگی کا راز توبہ کے اندر مضمر ہے۔ توبہ کریں، اللہ سے خوشگوار زندگی حاصل کر لیں۔ اسی طریقے سے آسمان سے برکات کا نزول ہوتا ہے، برکات آسمان سے آتی ہیں، اور یہ کس کے ذریعے آتی ہیں؟ توبہ کے ذریعے آتی ہیں۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ فرمایا کہ اے قوم، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے رجوع کرو۔ ہوگا کیا؟ جب تم اللہ سے رجوع کرو گے تو آسمان سے اللہ رحمتوں کی بارش برسا دے گا، برکات کی بارش برسا دے گا، تم پر کرم نوازیاں کرے گا، اتنی کرم نوازیاں ہوگی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت کو ساری کائنات کے اندر سب سے بڑھا کر پیش کرے گا۔ آج یہ غزہ کے مسلمانوں کی قوت کیوں دنیا مانتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کمزور لوگ، عاجز لوگ، فقیر لوگ، ساری دنیا مان رہی ہے، لیکن مان رہی ہے کہ ان کا ایمان سب سے زیادہ ہے، مان رہے ہیں پاورفل لوگ ہیں، مان رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ توبہ اور استغفار کا یہ طرز عمل، اور توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت برسا رہا ہے، اور آسمان سے برکات کا نزول ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے توبہ کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک اولاد اور بابرکت رزق عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں نیک اولاد ہر بندے کی ضرورت ہے، بابرکت رزق، برکت والا رزق ہر بندے کی ضرورت ہے۔ ملے گا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ فرمایا کہ جب تم توبہ کرتے ہو، استغفار کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ایک تو تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری اور کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میرے پاس فقر و فاقہ ہے، کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو، توبہ کرو۔ دوسرا آیا، کہا اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ کہا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، کوئی اور پریشانی ہے، کیا کروں؟ کہا استغفار کرو۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ جب بھی آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے، آپ سب کو استغفار کا مشورہ دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ میرے رب نے استغفار، ہر چیز کا حل استغفار کے اندر رکھ دیا ہے، ہر چیز کی پریشانی کا حل اللہ نے استغفار کے اندر رکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے توبہ کرنے والے کو ایک اور فائدہ ملتا ہے کہ توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب من الذنب، دنیا کے اندر یہ پروٹوکول کسی کو نہیں ملتا کہ بھائی آپ کا تو جرم ہی ختم ہو چکا ہے، اس کو جڑ سے اللہ نے ختم کر دیا ہے، وہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف رب اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو توبہ کرنے والے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، گناہ اس سے ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں پروٹوکول کسی کو نہیں ملتا، دنیا کے کسی گناہگار کو، کسی مجرم کو یہ پروٹوکول نہیں ملتا جو میرا رب کس کو دے رہا ہے؟ گناہگار کو، توبہ کرنے والے کو دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک اور اس سے بڑا پروٹوکول مل رہا ہے توبہ کرنے والے کو، وہ کیا ہے کہ کبھی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے جرائم کو آپ کی خوبیوں میں بدل دیا جائے کہ جناب آپ کا یہ جرم تھا، یہ جرم تھا، یہ جرم تھا، اب اس جرم کے بدلے میں آپ کو یہ پروٹوکول ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، چھائیاں آپ کو ملیں گی، عہدے ملیں گے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر یہ ضابطہ نہیں رکھتا۔ میرے رب نے فرمایا توبہ تم کرو، توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلوں گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا کہ توبہ کرو، ایمان لے آؤ، اللہ سے رجوع کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بڑی عجیب حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے پردوں میں لے گئے اور اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بتائے گا اپنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو سنیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ وہ بتائے گا، ہاں اللہ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، بڑے چھپا لے گا بندہ، بڑے چھپائے گا، اللہ کو تو پتا ہے اس نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن چھوٹے گناہ بتائے گا، بڑے چھپا لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نے جو گناہ کیے تھے نا،
اس پر تو نے توبہ کی تھی، میں نے وہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں نیکیوں میں بدل دیے۔ وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو بڑے بڑے گناہ بھی موجود ہیں، میرے پاس تو بڑے بڑے گناہ بھی موجود ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، آپ اس پر مسکرائے، آپ کی داڑھیں نظر آئیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ بھی اس بندے پر مسکراتا ہے کہ جس نے توبہ کی ہے اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گناہ چھوٹے چھوٹے گنوائے ہیں، جب اللہ نے ان کی وجہ سے ان کو گناہوں کو نیکیوں میں بدلا تو پھر بڑے بڑے گناہ بھی پیش کر دی کہ اللہ میرا یہ گناہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگے جس طرح ان چھوٹے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا ہے، ان بڑے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل رہا۔ سامعین محترم، کتنی بڑی میرے رب کی کرم نوازی، کتنا بڑا کرم ہے میرے رب کا۔ دریا بہ رہا ہے، اللہ کی قسم دریا بہ رہا، دریا دنیا کے ہر دریا خشک ہو جاتا ہے، میرے رب کی رحمت کا دریا خشک کبھی نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ تو اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل رہا ہے میرا رب۔ اسی طریقے سے فرمایا توبہ کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ۔ فرمایا کہ جب تم توبہ کرتے ہو تو توبہ کرنے کے بعد اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے واہ ہو جاتے ہیں تمہارے لیے۔ سامعین محترم، اس کے علاوہ بے شمار اور فوائد ہیں توبہ اور ثمرات کے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رجوع کی توفیق عطا فرمائے، انابت اللہ کی توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم توبہ کے بغیر دنیا سے چلے جائیں اور خائب اور خاسر ہو جائیں۔ اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، زندگی بھر رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔